اسلام کے علاوہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں تصویر پرستی، بت پرستی موجود ہے اور ان کی تعظیم بھی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جس شرک کی ابتدا ہوئی تھی وہ اسی چیز سے ہوئی کہ لوگوں نے نیک لوگوں کی تصویریں بنا کر، مجسمے بنا کر نسب کر لیے. پہلی جنریشن نے یہ کہا کہ یہ نیک لوگ تھے، ان کو دیکھ کر ہمیں خدا یاد آتا ہے. جب یہ زندہ تھے تو ہم انہیں دیکھ کر خدا تک پہنچتے تھے، اب یہ مر گئے ہیں تو جب ان کے مجسمے ہمارے سامنے ہوں گے تو ان کو دیکھ کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. اگلی جنریشنز تک بات پہنچتے پہنچتے کیا ہوئی کہ خدا تو بالکل فراموش ہو گیا اور یہی خدا بن گئے. لہذا اس قسم کے شرک کا قلع کما کرنے کے لیے زندہ انسانوں کی خصوصی طور پر اور ملائکہ اور جنات کی جو تصویریں تھیں یا مجسمے تھے انہیں حرام قرار دیا گیا. حدیث میں آتا ہے ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یصورون هذه الصور، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں. ایک اور روایت میں ہے الذین یداہئون بخلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صور صورتا کلف یوم القیامۃ ان ينفخ فیہا الروح ولیس بنافخ فیہا ابدا، جس نے تصویر بنائی اسے قیامت کے دن اس میں روح پھونکنے کے لیے کہا جائے گا اور وہ کبھی اس میں روح نہ پھونک سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. یعنی اسے اس میں حقیقی روح ڈالنے کی ذمہ داری دی جائے گی جو وہ پوری نہ کر سکے گا، اس لیے اسے سزا دی جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ تو سب سے پہلی علت تو وہی کہ بت پرستی سے مشابہت اختیار کرنا جو ہے وہ درست نہیں. آپ یہ کہہ سکتے کہ نہیں کافر یا ہندو یا کوئی اور تو مجسموں کی عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے. ہاں آپ عبادت نہ بھی کرتے ہوں لیکن اس میں جو مشابہت ہے، بت پرست قوموں کی جو مشابہت ہے اس سے روکا گیا ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. دوسری وجہ، مجسمہ بنانے والا عموماً اس خیال کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہو گیا ہے. یعنی ایک عدم سے وجود میں ایک چیز کو لے آیا. اللہ نے اس انسان کی صورت گری کی، میں نے بھی بالکل ہو بہو ویسے ہی کر دی. اس لحاظ سے بھی اللہ کی صفت خالقیت میں شریک ہونے کا جو زوم ہے اس بنا پر بھی اس کو حرام قرار دیا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں ایک دفعہ کہ مشہور آرٹسٹ مائیکل اینجلو جس نے حضرت موسیٰ کا مجسمہ بنایا اور بنانے کے بعد بے اختیار بے ساختہ کہہ اٹھا کہ اسپیک موزس اسپیک thou art complete، کہ موسیٰ بول پڑو اس لیے کہ تم مکمل ہو چکے ہو. یعنی ان کی شکل و صورت اور جسم اور ہر لحاظ سے جو اس کے ذہن میں تخیل تھا موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انبیاء کی اصلی تصویریں تو کہیں سے بھی اویلیبل نہیں تھی، تخیلاتی ہیں جتنی بھی ہیں، تو اسے بنا کر وہ ایک طرح سے دیوانگی میں بول اٹھا کہ گویا میں نے موسیٰ کو دوبارہ بنا لیا اور مکمل بنا لیا. thou art complete. بس فرق کتنا ہے کہ بول پڑو. یہ ایک مثال ہے جو اس سے پہلے علماء نے علت بیان کی، ایک وجہ بیان کی کہ اللہ کی صفت خالقیت اور صفت مصور میں شریک ہونا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں ان کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا کہ تم نے جو کچھ تخلیق کیا ہے اس میں جان ڈالو تاکہ یہ بولیں. متفق علیہ روایت. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی طرح تخلیق کرنے لگے
یہ لوگ مکئی یا جو کا ایک دانہ ہی پیدا کر کے دکھائیں. یہ بھی متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی. پھر یہ ہے کہ جو لوگ یہ فن اختیار کرتے ہیں پھر وہ کسی انتہا پہ نہیں رکتے. جب مصوروں نے تصویریں مجسمے بنانے شروع کیے تو اس میں فحاشی کا عنصر بھی داخل ہو گیا، اور انہوں نے ان مجسموں کو لباس پہنانے کی بجائے ان کے جسم کے ایک ایک حصے کو خوب نمایاں کیا، جس میں قابل شرم حصے بھی تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈنمارک میں ایک مشہور مجسمہ ہے، لٹل مرمیڈ کے نام سے مشہور ہے. کالی عورت کا ننگا مجسمہ ہے، بالکل ننگا، نیکڈ، اور سمندر کے کنارے ایک پتھر پہ وہ بیٹھی ہے، جیسے کوئی اتحیات میں بیٹھے ہو. تو کچھ اسی قسم کا سٹائل ہے، کیونکہ میں تو نظر بھر کے ڈال بھی نہیں سکی. کہا یہ جاتا ہے کہ وہ سمندر سے نکلی اور اس کا جسم پتھر ہو گیا. یہاں ایک مت ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنی مخلوق وہاں جمع تھی، ہر قسم کے سیاح جو وہاں جاتے ہیں کوپن ہیگن، وہ اسے دیکھے بغیر نہیں آتے، اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر ویڈیوز بنوا رہے تھے، تصویریں بنوا رہے تھے، اور اس کو بہت زبردست طریقے سے اپریشیٹ کرتے ہیں. وہاں کی دو مشہور چیزوں میں سے ایک تاریخی ہسٹوریکل اور بہت فیمس آرٹ کا نمونہ ہے